اس کے بعد آیت نمبر 165 میں 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا اور اس کو منافقین اور مومنین دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بتایا۔ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو غزوہ احد میں ہوا وہ چونکہ غلطی سے مسلمان جبل الرمات جو ہے، جو پہاڑی تھی جہاں پر آقا علیہ السلام نے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، تو وہاں سے نیچے اتر آئے تھے۔ چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن جانے انجانے میں بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عارضی ہزیمت سے دوچار کیا۔ تو فرمائے کہ جو تکلیفیں آئی تھیں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حکم عدولی کا نتیجہ ہے، اور ایمان والوں اور منافقین دونوں کے لیے یہ آزمائش کا سبب ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور تم پر جو مصیبت آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے کہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں۔ تو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ پہلے ہی نکل چکے تھے اور مسلمانوں میں بددلی پھیلا رہے تھے، اور ایمان والے الحمدللہ ثابت قدم تھے۔ تو دونوں کے لیے یہ آزمائش تھی، ابتلا تھی۔ چونکہ منافق غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان نتائج سے بچ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت اور ان کی شان کو مسلمانوں کی تمانیت کے لیے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ جی آپ مدینے میں رہ کر جنگ کریں، اور باقی جو نوجوان صحابہ تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ باہر نکل کر جنگ کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میجورٹی جو تھی صحابہ کرام کی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ باہر نکل کے ہم جنگ کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ان کا مشورہ مان لیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کو احساس ہوا، جو جذباتی نوجوان تھے ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کیوں اس طرح کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو ایک مشورہ دیا تھا، آپ جس طرح فرمائیں ہم اس طرح تیار ہیں، لیکن آقا علیہ السلام جنگی لباس پہن کر آپ باہر تشریف لے آئے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو واپس جائے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب احد کے میدان میں ہی ہم جنگ کے لیے، غزوے کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو پھر وہ ہوا یہ کہ پھر عارضی ہزیمت ہوئی اور کئی 70 مسلمان شہید ہوئے، اور بڑے بڑے اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ کئی صحابہ شہید ہوئے، اور بڑی قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ تو منافقین کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مانتے، مدینے میں رہ کر جنگ کرتے، تو تم آج یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کی دلی اطمینان کے لیے کیا فرمایا، اللہ اکبر، یہ کیا جانے کہ یہ شہادت ہے کیا، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تمہارے وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھے رہے کہ وہ ہمارا کہاں مانتے تو نہ مارے جاتے، تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ رہی ان کی بات مسلمان کے جو شہید ہو چکے ہیں، تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، آیت نمبر 169۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ بھی ہیں، صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ روزی بھی پاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے پارے میں جو سورہ بقرہ تھی اس میں بھی اسی قسم کا بیان تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت نمبر 154 سورہ بقرہ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہارا شعور
پہنچ نہیں سکتا۔ یہاں فرمایا کہ کہنا بہت دور کی بات ہے، تم گمان بھی نہ کرنا، دل میں گمان بھی نہ لانا کہ وہ مر چکے ہیں، ارے وہ زندہ ہیں، اور ایسی زندگی وہ تم سے کروڑ درجے بہتر زندگی ہے کہ بل احیاء، وہ وہاں پر زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ حیات روح اور جسم دونوں کے لیے ہے۔ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت یہ مشاہدہ ہوا کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل بھی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو ان کے جسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کو بتایا کہ انہیں جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی، کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے آئیں گے انجام کار اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَكُمْ، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ بخل کرتے ہیں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں پر وہ خرچ نہ کرے، اس سے بخل کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جہاں پر خرچ کرنا واجب ہو وہاں پر جو ہے وہ خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ مثال کے طور پر اولاد، چھوٹی اولاد، اس کی تربیت، اس کی پرورش کرنا والد پر لازمی ہے، نہیں خرچ کرے گا تو بخل ہے۔ اپنی بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا یہ اس پر واجب ہے، نہیں کرے گا تو یہ بخل ہے۔ اسی طریقے سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں پر خرچ کیا جائے، اسے اعتدال کہتے ہیں، میانہ روی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر خرچ نہ کرنا ہو وہاں پر خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کے گستاخانہ قول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول اور انبیاء کے قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 181 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے کہا تھا، تو یہود نے یہ کہا تھا، کیونکہ جب آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو یہ سن کر یہود بیوقوف انہوں نے کہا کہ جی تمہارا رب غریب ہے، تمہارا رب فقیر ہے جو ہم سے لوگوں سے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جو خرچ کرے گا گویا کہ ہم پر قرض ہے۔ قرض وہ ہوتا ہے جو واپس کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے رکھ کر، یعنی ایک طریقے سے اس کا اجر اپنے پاس رکھ کر بے انتہا دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور روز قیامت بھی اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ سمجھ ہی نہ پائے، انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ فقیر ہے، تو یہاں پر جواب دیا کہ سنکتم ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، کہ ہم نے سنا کہ جو انہوں نے یہ بات کہی یہ غلط کہی، اور ہم لکھ کر رہیں گے ان کا کہنا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، روز قیامت ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ پھر آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے ایک مطالبہ کیا، اس کا ذکر ہے۔ ان کے نزدیک نبی کی سچائی کی، صداقت کی، نبی کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے۔ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس کا ثبوت، سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے،
سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جن انبیاء جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا تھا، آپ پڑھ چکے ہوں گے پچھلے سالوں میں، اور ابھی بھی انشاءاللہ چھٹے پارے میں ذکر آئے گا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی صدقہ پیش کیا کرتا تھا تو آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا لیتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ قبول ہو گیا، اور جسے آگ چھوڑ دیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو یہود نے یہی کہا کہ جی ایسا کرو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، تمہیں ماننا نہیں ہے۔ کیوں کہ جب پچھلے رسول آئے تھے، انبیاء آئے تھے، تو انہوں نے اس معجزے کا اظہار، یعنی اس معجزے کو پیش فرمایا تھا، تو پھر تمہارے اہل یہود ان پر ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ اس کے باوجود کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ایمان نہیں لانا، صرف بغض و عداوت دل میں چھپا کر اور باتوں باتوں میں اس کا اظہار کرنا ہے۔ آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے شمار فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں اس وعدے کو پس پش ڈال دیا، اور پھر ان کی وعید پر ان پر وعید کا بھی ذکر فرمایا آیت نمبر 187 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پھر ان کی وعید بھی بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان فرمائی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، کوئی بندہ نیک نہیں ہوتا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ جی جھوٹی کہانیاں سناتا ہے، میں رات کو یہ تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے فلاں کی زیارت ہو گئی، مجھے فلاں کی زیارت ہو گئی، یہ جھوٹی کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ جس کو ہوتی ہے نا اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے، جو پڑھتا ہے نا تہجد پڑھتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے چہرے کا نور گواہی دے رہا ہوتا ہے، قرآن کا نور گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے کیوں ہیں کہ لوگ انہیں پیر سمجھیں، ان کی عزت کریں اور ذرا سا ان کی مدد بھی کریں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں، لفافوں کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے۔ اچھا اب اس کا مشاہدہ مجھے بھی ہوتا ہے، یہ مسجد کا معاملہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، کبھی زبان سے کہتے ہی نہیں ہیں، کسی کو بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتے اور باہر کہتے ہیں کہ جی سارا ہم نے کیا ہے۔ کہنے کو کیا ہے، کہہ دیں، جتنا کہنا ہے کہہ لیں، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو وہ کام جو آپ نے نہیں کیا کبھی بھی اس کو اپنے سر نہ لیں۔ اچھا کوئی غلط کام کرتا ہے نا، اس سے پوچھا جائے وہ اپنے سر نہیں لیتا، کیا بھی ہوتا ہے تو کہتا نہیں میں نے نہیں کیا ہے، میں تھا ہی نہیں وہاں پر، اور اچھا کام نہیں بھی کیا ہوتا تو کہتا ہے میں نے کیا، فقیر نے کیا ہے۔ یہ بڑی غلط روش ہے، بڑی غلط روش ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا عذاب بھی بیان فرمایا کہ وہ کبھی اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 190 میں اور اس کے بعد والی آیت میں یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نظر نہ آنے والا کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔
اس پر غور کیا جائے تو اب اللہ کی قدرت پہ اش اش کر اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم نے ایمان کے داعی کی اس دعا کو سنا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، اے ہمارے رب اپنے رسولوں کی زبانی تو نے جو ہم سے وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کی بہترین جزا عطا فرماؤں گا۔ اس صورت میں آخری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کوئی بھی ملک، اسلامی ملک، اپنی سرحدوں کی حفاظت یہ اس کا فرض ہے، حکمران کا فرض ہے، فوج کا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تاکہ دشمن میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ وہ میلی نگاہ ڈالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچے کہ اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میرا انجام کیا ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ اپنی سرحدوں کو تیاری میں رکھو۔ پرانے وقتوں میں گھوڑے تھے اور اس طریقے سے تیر کمان تھے، اس کے علاوہ اور تلواریں تھیں، نیزے بھالے تھے، تو اس دور میں اس کے مطابق نبی علیہ السلام تیاری فرماتے تھے۔ اور اس دور میں دور جدید جتنا آگے بڑھتا رہے گا، یہ دور جدید دور آتا رہے گا، اب جنگی جہاز ہیں، اب اس کے علاوہ میزائلز وغیرہ ہیں، جو بھی ہے، تو دور جدید کے اعتبار سے مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں رہیں اور اس سے کبھی بھی کوتاہی نہ کریں کہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اب تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا۔ یہاں پر ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا، یاد بھی کر لیجئے گا۔ یہ آیت نمبر 191 سے آیت نمبر 194 تک، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 سے 194۔ یہاں پر بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ربنا 5 مرتبہ آیا ہے، ربنا 5 مرتبہ ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، نمبر 2 ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، نمبر 3 ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، نمبر 4 ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور نمبر 5 ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ یہ 5 مرتبہ آیا ہے، اور 6ٹھی مرتبہ آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین نے قبولیت کی جو ہے وہ نبی سنائی کہ فاستجاب لهم ربهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی رب نے قبول فرما لیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو نا، تو جب اکیلے میں دعا کر رہے ہو اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ رکھو، جسے ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن، توجہ رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے حاضر ہیں، 5 مرتبہ ربنا کہو، یا ربنا یا ربنا، 5 مرتبہ۔ فرمایا کہ جو 5 مرتبہ ربنا کہتا ہے نا دعا سے پہلے، تو وہاں ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ جب 5 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تو، جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو یہ یہاں پر ایک وظیفہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمیں ملا، تو اس کو ضرور کیجئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 5 مرتبہ اپنا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اور اب سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں جو آیات کریمہ ہیں 176 آیات کریمہ ہیں، اور 24 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 4تھی ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 92۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعدد ازواج کی مشروط کنڈیشنلی اجازت، وراثت کے احکامات، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکامات، محرمات نکاح کا بیان کہ جن سے نکاح حرام ہے، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، عائلی اور معاشرتی احکامات، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد،
مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق اس میں تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ یہ میں نے سمرائز کرتے ہوئے اس میں جو احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، تو میں نے مختصراً اس پوری صورت کی جو سمری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب انشاءاللہ آیت با آیت جو بھی احکامات ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ماہ رمضان کے روزے، سحری، افطاری، قرآن کریم کی تلاوت کو سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم عشرہ رحمت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یا الہ العالمین اس مبارک عشرے کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما، ناراضگی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھیں خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا الہ العالمین یہاں پر بھائیوں کا، ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کا نور انہیں دنیا میں بھی عطا فرما اور اخروی زندگی میں بھی عطا فرما۔ قرآن کی برکتیں یہاں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ پوری زندگی یا الہ العالمین ماہ رمضان کا صدقہ ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ روز قیامت قرآن کی شفاعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، بے جا مقدمات میں جیلوں میں اسیر رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما، ہمارے دلوں سے بغض و عداوت حسد کینہ دور فرما، ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی علیہ السلام کا مخلص امتی بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما، عراق کے، شام کے، یمن کے، کشمیر کے، فلسطین کے، لبنان کے مسلمانوں پر کرم فرما، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا ہمارے گھروں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین بار بار حرم طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرم طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جو نمازی بھائی، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بچھڑ چکے ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا